بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیغام پوڈ کاسٹ کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے صحت کے حوالے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں انسان جو ہے وہ بڑے گھاٹے کے اندر ہے، یا اس کو اور الفاظ میں کہیں تو دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں انسانوں نے بڑی اس کی ناقدری کی ہے، ایک صحت اور ایک فراغت۔ انسان کی صحت جو ہے وہ اتنی شاندار چیز ہے کہ اگر بندہ صحت مند ہو، نارمل ہو، اور اس کو کوئی بیماری نہ ہو تو وہ بہت سارے کام کر سکتا ہے۔ وہ دین کا کام بھی کر سکتا ہے، وہ دنیا کے کام بھی کر سکتا ہے، اپنی معاش کے حوالے سے بھی کوشش کر سکتا ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص بیمار ہو تو وہ ایک تو اس کے لیے دنیا تقریباً جو ہے وہ آدھی رہ جاتی ہے، وہ جو خیر ہے اس کے اندر، جو نعمتیں ہیں ان کو وہ انجوائے نہیں کر سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر گھر کا ایک فرد بیمار ہو جائے تو پورا گھر اس سے متاثر ہوتا ہے۔ ہمارا آج کا جو پروگرام ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ہم اپنی صحت کو کس طریقے سے ہم انشور کر سکتے ہیں، اس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج حکیم نصر اللہ گوندل صاحب۔ آپ فاضل طب الجراحت ہیں، فاضل علوم اسلامیہ ہیں، اور ہم آج ان سے یہ جانیں گے کہ انسان بیماری سے پہلے کیسے صحت مند رہ سکتا ہے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باتیں بہت ساری ہیں، بہت کچھ جو ہے وہ آپ سے ہم جاننا چاہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ بتائیے کہ صحت جو ہے ایک ہوتا ہے کہ بندہ بیمار ہو گیا ہے اور اس کے بعد اس کا علاج کرواتا ہے، جی جی، ایک یہ کہ بندہ بیماری سے پہلے وہ اپنے آپ کو صحت مند رکھے، اس کے لیے کیا کرے؟ ہاں، اس میں جو ہمارا دین اور مذہب ہے نا، اس نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں اس میں بنیادی تعلیم کا جو سب سے بڑا اسلام کے اندر صحت کے حوالے سے جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، وہ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ بیمار نہ ہو بندہ، ایسی احتیاطی تدابیر کی جائیں، اپنا لائف سٹائل ایسا رکھا جائے۔ اگر ہم دین کو باریکی سے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو دین اسلام دین فطرت ہے۔ جتنا انسان فطرت کے قریب رہتا ہے اتنا وہ زیادہ صحت مند بھی رہتا ہے، اور اس میں ہمارے لیے جو اسوہ حسنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لائف سٹائل میں کھانا پینا، سونا جاگنا، اپنے روزمرہ کے جو معاملات ہیں اس میں جو عملی طور پہ جو ہمیں ایک خوبصورت اسوہ حسنہ دیا ہے یا جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، وہ بنیادی طور پہ ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے بہت ہی زبردست ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں۔ ان کو اگر ہم فالو اپ کرتے ہیں تو یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ بندہ بیماری سے کیسے بچے، بیمار ہونے سے پہلے ہم وہ کون سا طریقہ اپنائیں کہ بندہ بیمار ہی نہ ہو، تو میری یہ زندگی کا تجربہ ہے، لاکھوں مریض چیک کرنے کے بعد اور اپنی پریکٹس میں جو 15 سال سے میں عملی طور پہ مریضوں کو چیک کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ جتنا فطرت سے دور ہوتے جاتے ہیں اتنی بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ اگر ہم فطرت کے قریب آنا شروع ہو جائیں تو اتنی وہ امراض کم ہوتے ہیں، بلکہ مریض صحت مند رہتا ہے اور اس کو بیماری لگتی ہی نہیں ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں 2 آیات ایسی نازل کی ہیں کہ اگر ان کا مفہوم ہمیں سمجھ آ جائے اور ان کو ہم اپنی زندگی میں عملی طور پہ شامل کر لیں تو وہ 2 آیات ہی ہمیں، جو آپ نے میرے سامنے سوال رکھا ہے، اس کا وہ مکمل جواب ہے کہ ہم بیماری سے بچ کیسے سکتے ہیں، کہ کون سا ایسا طریقہ ہو کہ جس سے بندہ بیمار ہی نہ ہو اور اس کی ایک زندگی میں خوبصورت صحت مند اس کی زندگی ہو۔ تو اس میں قرآن مجید میں جو پہلی چیز اللہ نے ذکر کی ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اس کو میں بڑے سادے لفظوں میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھائیں پئیں لیکن زیادتی نہ کریں، یعنی جو کھانے پینے کا پورشن ہے اس کو کنٹرول کریں، کھانے پینے کی کوانٹٹی کو کنٹرول کریں۔ اگر آپ کو بھوک نہیں ہے، طلب نہیں ہے، آپ کے جسم کی ضرورت نہیں ہے، جتنی کیلوریز آپ کو ایک دن میں چاہیے، آپ کی وہ کیلوریز پوری ہیں اور آپ کو ضرورت نہیں ہے اور آپ پھر بھی کھاتے جا رہے ہیں، یہ تسریفو کے زمرے میں آتا ہے۔ یعنی بنیادی طور پہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تسریفو یہ نہیں کہ ہم کھانے پہ خرچہ زیادہ کر رہے ہیں یا مہنگی مہنگی چیزیں کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں روزانہ، اس میں بھی اعتدال ضروری ہے، لیکن جو سب سے بڑی چیز جو اس کے اندر ہمیں سمجھائی گئی ہے کہ اگر آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جتنی کیلوریز چاہیے آپ اس کو کراس کر رہے ہیں۔ ابھی تو بڑی جدید میڈیکل میں ریسرچ آ گئی ہیں، کیلوریز کو ہمیں سمجھنے کے لیے آسانی ہو گئی کہ ایک صحت مند اور ایک جوان بندے کو کتنی کیلوریز چاہیے۔
اصل میں اس مراد ہے مقدار، کہ آپ کی مقدار کتنی کھانی ہے آپ۔ ہاں مقدار، تو اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑے خوبصورت طریقے سے عملاً یہ چیز سمجھائی ہے کہ آپ نے اس آیت پہ عمل کس طرح کرنا ہے۔ تسرفو کا مطلب اور معنی کیا ہے؟ تو دو ایسی احادیث ہیں کہ جن کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ واقعتاً ہمیں اس پہ عمل کرنے کے لیے کس لیول پہ سیرت النبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے جو عملاً چیزیں ہیں ان کو فالو اپ کرنا چاہیے، تو اس پہ عمل ہوگا۔ پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے چند لقمے کافی ہیں کمر سیدھی رکھنے کے لیے، لیکن یہ ایک درجہ ہے اوپر والے لیول کا، بڑا یعنی ہائی اسٹینڈرڈ ہے، ہائی اسٹینڈرڈ کا۔ لیکن اس میں جو ہمارے جیسے لوگ ہیں کہ جو اس لیول پہ نہیں جا سکتے، اس میں اجازت دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے اور ایک ہوا کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس میں نے کافی تحقیق کی کہ اس حدیث پہ اگر عمل کرنا ہو تو ہم کس طرح کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ بھی پہلے بھی آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، آپ نے پڑھی بھی ہوگی، اور حدیث پڑھنے کے بعد ایک مومن کے دل میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں اس حدیث پہ عمل کروں۔ تو اگر آپ اپنے اندر یہ ایک میں سوال کرتا ہوں کہ عمل کرنا چاہیں تو آپ کے ذہن میں کیا کنسیپٹ آتا ہے کہ اس حدیث پہ ہم کیسے عمل کریں گے؟ کتنی روٹی کھانی چاہیے یا کتنا کھانا، یعنی غذا کتنی لینی چاہیے، کس طرح ہم اپنے پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کریں؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے کہ یہ جو ہے نا اس کے 3 حصے کس طرح ہوں گے اور ہمیں کیسے، یعنی ایک تو یہ بات ہے کہ جو ہم کھانا کھا رہے ہیں کم سے کم 1/3 کھانا ہے اس کا۔ جی جی، فی الوقت تو یہ ہے کہ اب ہاں 1/3 اب اسی وقت ہوگا نا جب ہمیں پتہ ہوگا کہ وہ برتن کتنا ہے۔ یعنی ایک کپ ہے میرے سامنے، اس کپ کا ہمیں سائز پتہ ہے کہ یہ 200 ml ہے یا 300 ml ہے۔ ہاں، اب ہمارا میدا کتنا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا کتنی خوراک ہے۔ پہلے یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی، تھوڑا اندازہ ہوگا تو پھر اس حدیث پہ عمل کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ یعنی اس میں اب یہ ہے کہ دنیا میں جو ریسرچ ہوئی ہے پوری، یعنی ہیومن باڈی کے جو مختلف ریجن کے لوگ ہیں، کچھ لوگ چھوٹے قد کے ہیں، کچھ بڑے قد کے ہیں، پھر بچے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، کچھ لمبے قد کے ہیں۔ اس میں ایک معیار بنایا گیا ہے کہ جتنا انسان کے اس طرح 2 ہاتھ ملتے ہیں، اب یہ جو 2 ہاتھ ملیں گے یہ نیچرل اس ہیومن باڈی کے معدے کا سائز ہوگا۔ اچھا، یعنی یہ ایک معیار ہے کہ اپنے معدے کے سائز کا نکالنے کے لیے اتنا سائز ہے، اتنا سائز ہے۔ اب جب ہم حدیث پہ عمل کریں گے، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا، اس میں ہم تیسرا حصہ فوڈ دے رہے ہیں، ٹھوس غذا جیسے روٹی، چاول یا میٹ وغیرہ جو ہم کھا رہے ہیں، اور اس کے بعد تیسرا پورشن لیکوڈ جوسز وغیرہ، چائے پانی جو بھی ہم پی رہے ہیں چیزیں، اور تیسرا پورشن جو ہم خالی رکھیں گے وہ ہوا کے لیے ہوگا۔ اب اس لیول پہ جب ہم جائیں گے تو یہ بڑا زبردست ایک کلوریز کا جو یہ پھنڈا بنا ہوا ہے کہ اتنی کلوریز لیں، اتنی کلوریز لیں، اتنی کھانی چاہیے۔ ابھی جو ریسنٹ ریسرچ ہے کہ ایک جوان مرد یا عورت کو، جو عورت ہے اس کو 2000 کلوریز چاہیے ہوتی ہیں، مرد کو 2500 کلوریز چاہیے ہوتی ہیں۔ اب یہ جو کلوریز ہیں ایک دن کی جو انٹیک ہے، اس کو مینیج کرنے کے لیے اب ہر بندہ ہر چیز کو اسٹڈی تو نہیں کر سکتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس ایک حدیث پہ عمل کر لیں، فوڈ کی کوانٹٹی کو مینیج کر لیں، جو ہم لے رہے ہیں اس کی مقدار اس انداز سے کھانے پینے میں اپنی یعنی سنت کے مطابق اپنی لائف سیٹ کر لیں، فطرت کے قریب چلے جائیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آٹومیٹک وہ ہماری کلوریز مینیج ہونا شروع ہو جائیں گی، جس سے ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے زیادہ اوور ایٹنگ کی وجہ سے۔ اور اس آیت کی جو ولا تسرفو والا عمل جب ہم نہیں کرتے، اسراف کرتے ہیں اور بغیر بھوک کے، بغیر ضرورت کے کھانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک بڑا ایک نا اکثر لوگ سوال کرتے ہیں جی وزن کیسے ہم کنٹرول کریں، موٹاپا ہو رہا ہے، وزن بڑھ رہا ہے، اور موٹاپا اور وزن بڑھنے کی وجہ سے بہت سارے امراض بڑھ رہے ہیں۔ جیسے ایک لمبی لسٹ ہے کہ موٹاپے کی وجہ سے ایک تو بندے کی شخصیت میں خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، دوسرا بہت بڑی اس میں ایک چیز ہے کہ جب آپ زیادہ کھاتے ہیں، موٹاپا آتا ہے، فیٹ جمع ہوتی ہیں، تو آپ کی باڈی میں لپڈ پروفائل اب نارمل ہو جاتی ہیں، ٹرائی گلیسرائڈ بڑھ جاتا ہے، کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، HDL LDL یہ اب نارمل چیزیں ہو جاتی ہیں۔
اب جیسے ہی کولیسٹرول لیول بڑھنا شروع ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کا لیور فیٹی ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیور فیٹی ہوتا ہے تو ڈائجسٹنگ سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پھر جیسے ہی کولیسٹرول زیادہ ہوگا خون گاڑھا ہونا شروع ہو جائے گا، خون گاڑھا ہوگا تو اس سے آپ کے دل کے مسائل بننا شروع ہو جائیں گے، ہارٹ پرابلم آ جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی پھر آپ کی بلڈ سرکولیشن ڈسٹرب ہوگی، جس سے پھر وہ بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جائے گا خون گاڑھے کی وجہ سے۔ اب جو ہی بلڈ پریشر ہائی ہوگا تو برین ہیمرج کی کیفیت بننا شروع ہو جاتی ہے، برین ہیمرج سے پھر آگے مریض فالج کی طرف چلا جاتا ہے، اگر اس سے بچ جائے تو اس کے کڈنی فیلئر کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، ہائی بلڈ پریشر سے کڈنی کے نیفرون ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک لمبی لسٹ ہے کہ بہت ساری بیماریوں کی جو جڑ ہے وہ فوڈ کی کوانٹیٹی مینج نہ کرنے کی وجہ سے ہے کہ ہم بغیر ضرورت کے کھائے جا رہے ہیں۔ پھر یہ تیسری جو ہدایت ہے کہ بغیر بھوک کے نہ کھائیں، اس میں اسلام کے اندر میں نے جتنا مطالعہ کیا ہے، آپ نے بھی ماشاءاللہ کافی چیزیں دیکھی ہوں گی، کہ کھانے کی کوئی ٹائم ٹیبل کا ذکر نہیں ہے اسلام میں۔ جس طرح ہمارا ایک شیڈول بنا ہوا ہے نا کہ صبح ہم نے ناشتہ لینا ہے، دوپہر کو کھانا ہے، شام کو کھانا ہے، میں نے جتنا سمجھا ہے یا عملاً جو چیز دیکھی ہے جس سے فائدہ ہوتا ہے انسان کو، وہ ہے کہ جب آپ کو طلب ہو آپ کھائیں۔ ابھی بیماری کی صورت میں بھی جتنا مریض کو ہم فاسٹنگ کرواتے ہیں، اس کا پیٹ خالی ہوگا تو جتنی اس کو بھوک لگے گی، اس کا نظام ہضم بہتر ہوگا، اتنا جلدی وہ ریکوری کی طرف آتا ہے۔ اسی طرح کھانے میں یہی ترتیب ہونی چاہیے۔ اسلام میں جو میں ایک روزے کی صورت میں ٹریننگ کروائی جاتی ہے کہ جب بھوک جاگ جائے، کھانے کی طلب ہو رہی ہو، تو پھر اس حدیث پہ بھی عمل ہوگا، اور وہ جو کھانا ہم کھائیں گے وہ ہضم بھی ہوگا اور اس کی انرجی بھی جسم کو ملے گی۔ اگر ہم بغیر ضرورت کے کھاتے جائیں گے اور اس کی پورشن کو بھی کنٹرول نہیں کریں گے، اور پھر ہر وقت ہمیں یہ کریز ہو کہ ابھی یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے، ادھر چلے گئے کچھ کھا لیا ادھر، یہ میرا خیال ہے کہ صحت کی خرابی کی سب سے بڑی بنیادی ایک جڑ ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو پیٹ کے مسائل ہیں، جگر کی بیماریاں لگتی ہیں، پھر اس سے آگے بڑھتے بڑھتے جو ہم نے پیچھے ذکر کیا ہے وہ مسائل، پھر بندہ ایک لمبی لسٹ بیماریوں کے چنگل میں پھنس اور آج جاتا کل ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تقریباً ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ اس کا شکار ہے، اور ساری بات ہے وہ بیماریوں، اور ہر دوسرا بندہ، یعنی وہ اس کو ہارٹ کا کوئی ایشو ہوگا، یا اس کو کوئی مطلب بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، یا اس کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، جی بالکل اسی طرح سارے یہ ایسے ہی ہیں۔ میں نے کافی چیزیں باریکی سے دیکھی ہیں، بلکہ شاید آپ کے علم میں ہو، میرے علم میں اضافہ ہو جائے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب اسلام پھیلا تو مختلف ادارے بنائے گئے، مختلف چیزیں ڈیولپ کیں، تو مجھے سیرت کی کتابوں کے مطالعے کے بعد کوئی ہسپتال کا کنسیپٹ نہیں ملا کہ ریاست مدینہ میں کوئی ہاسپٹل بھی بنا ہو۔ تو اس پہ میں نے بڑا سوچا کہ یہ کیوں نہیں بنا، تو اس کا جواب مجھے جو ملا وہ یہ تھا کہ بیماری کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھی، کہ لوگوں کا لائف سٹائل اس طرح فطرت کے قریب تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں ان پہ اس طرح عمل تھا۔ کبھی کبھی کچھ روایات ملتی ہیں پیٹ بھر کے کھانے کی، وہ اللہ نے ہر بندے کے اندر ایک کیپیسٹی رکھی ہوئی ہے کہ تھوڑی بہت کبھی بد پرہیزی کی صورت بن جائے تو وہ قابل برداشت ہے۔ جب ہم اس عمل کو کنٹینیو کرتے ہیں، پھر پرابلم پیدا ہو، یعنی وہ تو اسلام میں یہ بھی ہے نا کہ اگر کوئی گناہ غلطی ہم سے ہو جائے، توبہ کر لیں تو وہ معافی تلافی ہو جاتی ہے، اور گناہ کو گناہ نہ سمجھیں اور اس پہ توبہ بھی نہ کریں، اس کو کرتے رہے، چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہ ہوں، اور وہ ہماری سمجھ میں بھی بات نہ ہے، تو پھر وہ گناہ کی پھر نقصان بھی ہے اور اس کی سزا بھی ملتی ہے۔ تو اس میں اگر میں سمجھتا ہوں ہمیں سمجھ آ جائے تو توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، تو عمل کے لیے ہر چیز ہمیں اویلیبل ہے۔ کہ آپ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو اسراف جو ہے کھانے میں اسے ختم کیا جائے، ہاں جی، اور وہ جو کھانے کی مقدار ہے کہ 1/3 جو ہے نا وہ اس کی مقدار کھانی ہے میدے کی، جی جی، اور وہ بھی اس وقت جب آپ کو بھوک لگے، جی بالکل، بھوک لگے تو پھر اس کو کھائیں۔ اس میں نا بھائی جان اگر آپ باریکی سے دیکھیں نا، ابھی دنیا میں کیونکہ جو میڈیکل سائنس ہے وہ جتنی بھی ریسرچ ہو رہی ہے اس میں، تو وہ اس انداز سے دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل جو بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ اب اس پہ جو نیوٹریشنل فوڈ کی مینجمنٹ ہے نا، اس پہ ابھی بہت کم دنیا میں کام ہوا ہے، میڈیسن پہ زیادہ کام ہوا ہے، اور یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا کہ بیماری سے پہلے کس طرح ہم صحت کو بہتر کر سکتے ہیں، یہ ایک سبجیکٹ ہے، میڈیکل سائنس ڈسکس کرتی ہے کہ جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں
تو یہ نیوٹریشنل لائف جو ہے نا کہ نیوٹریشن کو کیسے مینیج کرنا ہے، فوڈ کو کیسے مینیج کرنا ہے، غذا کیسے مینیج کرنی ہے، یہ بیماری سے بچنے والا ایک طریقہ کار ہے۔ اس پہ دنیا میں بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے ابھی، اور ہر جگہ پہ یہ معاملہ ڈسکس بھی ہو رہا ہے کہ اس میں کس طرح مزید امپرومنٹ کی جائے۔ دنیا میں تو بہت آگے چیزیں چلی گئی ہیں، بچوں کی اسکولنگ میں اب یہ چیزیں پڑھانا شروع ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ ادھر بھی شعور یہ اجاگر ہوگا۔ اچھا، ایک تو آپ نے فرمایا 2 آیات ایسی ہیں کہ جو پورا ہمیں ایک پیکیج دیتی ہیں، اس میں سے ایک آیت تو آپ نے بیان کر دی کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ اس میں نا مزید سمجھنے کے لیے ایک بڑی اہم چیز ہے جو میں ابھی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ابھی دنیا میں جو میڈیکل سائنس میں ریسرچ ہوئی نا کہ اب ایک بندہ زیادہ کھا کے اس نے کیلوریز سٹور کی ہوئی ہیں اور اس کا پیٹ بھی بڑھ گیا ہے، موٹاپا زیادہ ہو گیا، مسائل موٹاپے کی وجہ سے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اب یہ تو یعنی ہمیں بھی، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ عمل کرنا تھوڑا مشکل والا کام ہے، تو میڈیکل سائنس میں بھی اسی سائیکالوجی کو دیکھا جاتا ہے کہ لوگ عمل تو نہیں کریں گے، اب جو بیمار ہو رہے ہیں اپنی بے عملی کی وجہ سے ان کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ تو اس میں اب یہ ہے کہ جو جدید میڈیکل سائنس میں نا ایک جدید ٹیکنالوجی آئی ہے کہ جس میں آپریٹ کر کے اسٹامک کے سائز کو چھوٹا کیا جاتا ہے، اچھا، اور اس پہ لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، یعنی 7 لاکھ سے اوپر لوگوں کا خرچہ ہوتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ایک ایسا بندہ کہ جو حدیث سن کے عمل تو نہیں کر رہا، قرآن کی آیت سننے کے بعد بھی عمل نہیں کر رہا، اب اس کو دھکے سے عمل کروایا جاتا ہے، یعنی اس کو آپریٹ کر کے لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد اس کے اسٹامک کو اصل سائز میں واپس لا کے پھر اس پہ ایک جھلی چڑھا دی جاتی ہے پلاسٹک کی، کہ اس کے اندر جو معدے میں اسٹامک میں وہ سٹیچنگ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فلیکسیبٹی رکھی ہے کہ کبھی کبھار بد پریزی ہو بھی جائے تو وہ سٹیچنگ کھلتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ نیچرل واپس آ جاتی ہے۔ اب جب ہم ہر وقت ہی بد پریزی کر رہے ہوتے ہیں، ہر وقت ہی وہ ایٹنگ ہیبٹس جو ہیں ہماری بگڑی ہوئی ہیں اور کوئی کنٹرول ہی نہیں، تو پھر وہ کھلتی پھیل جاتی ہیں۔ اب جدید میڈیکل سائنس نے یہ کیا ہے کہ ان کو اکٹھا کر کے اس کھیڑ کے اسٹامک کے سائز کو ایکچوئل جو سائز ہے نا جو ہیومن باڈی کا، اس سائز میں لایا جائے۔ اب اس پہ وہ جیسے ہی جھلی چڑھائیں گے تو بندے کی وہ جو کھانے کی عادتیں خراب ہوئی ہیں نا وہ کھا نہیں سکے گا، وہ سنت کے مطابق ہی کھائے گا۔ اگر اس نے ایک سیب کھایا ہے تو دوسرا سیب نہیں کھائے گا، ایک بریڈ سائز جتنی روٹی کھا لی ہے تو وہ 2 بریڈ سائز جتنی روٹی نہیں کھا سکے گا۔ اب وہ جو آپریٹ کروانے کے بعد وہ عمل کر رہا ہوتا ہے، اس سے اس کا وزن بھی کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے، اس سے اس کی باقی وہ مسائل بھی ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن اس کے کچھ سائیڈ افیکٹ بھی ہیں کیونکہ ان نیچرل پروسیس ہے، اس کو کمزوری بھی ہوگی اور مسائل بھی بنتے ہیں، پھر ایک لائف ٹائم جو اللہ نے آپشن رکھی تھی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اس سے پھر پیسے کا بھی ضیاع ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اگر اس حدیث پہ عمل کریں تو وہ لاکھوں روپے بھی بچ سکتے ہیں۔ تو پیٹ آہستہ آہستہ تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن وہ نیچرلی اپنے اصل سائز میں واپس آ جائے گا، اور اس سے جو وہ کیلوریز کا بیلنس ہوگا وہ بھی ہو جائے، اس سے آٹومیٹکلی اس کے جو امراض ہیں وہ بھی کم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جو وہ بیماریاں موٹاپے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ تو دوسری جو ہم بات کر رہے تھے کہ کوالٹی، کہ یہ پہلی چیز کہ کوانٹٹی کو مینیج کیا جائے، یعنی کوانٹٹی مینیج اگر ہو جائے تو پھر اگر ہم فوڈ اتنا کھا رہے ہیں جو ہماری ضرورت ہے اس کی کوالٹی بھی اچھی ہونی چاہیے۔ اگر کوالٹی اچھی ہوگی تو پھر وہ انرجی بھی دے گی جسم کو، اس سے ہماری لائف کو جو ایک معیار ہے وہ بھی بہتر ہوگا، تو باقی معاملات صحت والے جو ہیں وہ بھی بہتر ہوں گے، امیونٹی بھی بوسٹ ہوگی، جسم میں طاقت اور انرجی بھی آئے گی۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں بڑی خوبصورتی سے بات کو ذکر کیا ہے، حلالً طیبہ، یہ تصریفو کہ کوانٹٹی کنٹرول کر۔ اب ادھر ہے کھاؤ پیو لیکن حلال اسپیسیفک، اللہ نے پوری ایک دائرے میں ہمیں کر دیا کہ اس میں جو حرام فوڈ ہے اس سے بچنا ہے، اس سے اس ہیومن باڈی کو نقصان ہوگا، سائیڈ افیکٹ ہوں گے، جیسے اسراف سے نقصان ہوگا ایسے ہی اگر حلال کی ہم تمیز نہیں رکھیں گے تو اس سے بھی نقصان ہوگا۔ اور دوسری بڑی اہم بات ہے جو طیبہ، حلالً طیبہ، جس طرح حلال کا اللہ نے یہ ہمیں پابندی لگائی ہے کہ حرام نہیں کھانا، اسی طرح غیر طیب پہ بھی پابندی ہے
کہ پاکیزہ چیزیں کھانی. یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ غیر طیب سمجھ نہیں آتا کہ طیب اور غیر حلال تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں جی، حلال فوراً ایک کنسیپٹ آ جاتا ہے کہ فلاں فلاں فلاں، ایک پکچرنگ بننی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. لیکن طیبہ یقیناً مجھے بھی اس پہ بڑی باریکی سے میں نے دیکھا کہ اس پہ کوئی زیادہ لوگوں کو نا اویئرنیس نہیں دی گئی. یعنی اس کو ہم ایسے اگنور کر دیتے ہیں جیسے نا کہ طیبہ پڑھا، شاید کچھ تھوڑا سا کنسیپٹ آتا ہے غیر طیب مینز کہ وہ کھانا خراب نہ ہو یا اس میں اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو. لیکن یہ بات بڑی اہم ہے کہ غیر طیب کی اسپیسیفکیشن کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. جس طرح حرام کا ہمیں پتہ ہے، اسی طرح طیب اور غیر طیب کے بارے میں بھی ہمیں آگاہی ضروری ہے. اگر یہ چیز ہمیں سمجھ آ جائے تو میرا خیال ہے کہ 80% جو بیماریاں ہیں معاشرے میں، جن کے لیے یعنی ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں، لوگ پریشان ہیں، گورنمنٹ کو ایک بجٹ اتنا بڑا ہیوج بجٹ بنانا پڑتا ہے، تو پوری ایک اس میں ایک سسٹم لگا ہوا ہے. تو اگر لوگ بیمار کم ہوں گے تو یہ ساری چیزیں ریلیکس ہو جائیں. آپ نے بڑی آج مطلب ایک اہم بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں ہاسپٹل کا ذکر نہیں ملتا. شاید میرے علم میں تو نہیں آیا، میرا مطالعہ جتنا ہے، مطلب یہ تو شاید کچھ علماء دین سے مزید اس پہ تشریح مانگی جا سکتی ہے. اگر کوئی ہوگی تو وہ انشاءاللہ ہمیں ضرور فیڈ بیک بھی دیں گے کہ نہیں ہاسپٹل تھا یہ زمانے میں. ہاں جی. تو دیکھیں اگر کوئی مطلب حکیم ویم کوئی ہوگا یا کوئی اس طرح کا علاج کرتے ہو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ باقاعدہ ہاسپٹل ہونا. ایک روایت ملتی ہے، اب اس کی صحت کے حوالے سے تو نہیں پتا کہ کوئی حکیم آیا تھا، اس نے ادھر کوئی دکان لگائی تھی. اس کے بارے میں تو یہ تھا کہ شاید وہ روایت بھی شاید اتنی مستند نہیں ہے. ہاں جی، اس کو پھر ہم ڈسکس نہیں کرتے. ہاں جی، لیکن یہ ہے کہ اتنا مسئلہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طب نبوی کو ہم باریکی سے پڑھتے ہیں نا، بہت تھوڑی تھوڑی مسائل تھے. کچھ موسمی چینجنگ کی بیماریاں ہوتی تھیں، کچھ وبائی امراض کا ذکر آتا ہے. تو اس طرح پراپر کہ ہر بندہ وہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہو صحت کا، دوائیاں لے رہا ہے اور ہر وقت اس میں ایک پورا سسٹم، وہ اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. سنگل ریمیڈیز آتی ہیں کہ پیٹ خراب ہے تو یہ کھا لیں، شہد کا استعمال. یعنی بہت وہ طب نبوی میں جو چیزیں ذکر ہیں وہ نارمل موسمی چینجنگ کی یا تھوڑے بہت معدے کے مسائل جو پیدا ہوتے ہیں. اچھا، غیر طیب کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ وہ آپ نے پھر کیا اسٹڈی کیا؟ ہاں، اس پہ میں نے محترم یہ دیکھا کہ طیب اور غیر طیب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس پہ میں نے جو ایک اسپیشلی چیز دیکھی کہ جو بھی چیز ہیومن باڈی کے لیے نقصان دہ ہے، یعنی ایک کھانا ہے وہ باسی ہو گیا، اب اس سے فوڈ پوائزننگ ہوگی، وہ غیر طیب ہے. کسی ایسی چیز میں جس سے بو آ رہی ہے، یعنی یہ تو اسلام میں بھی چیزیں واضح ہیں، وہ غیر طیب ہے. اور ایسی چیز کہ جس کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے اور وہ اپنی اصلیت کو چھوڑ چکی ہے، وہ غیر طیب ہے. لیکن جدید دور میں یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ایسی چیزیں کہ جن کے اندر اتنے کیمیکل استعمال ہو رہے ہیں کہ جو صحت کے لیے انتہائی مضر ہیں، یعنی انتہائی نقصان دہ ہیں، اور وہ واضح ہیں کہ یہ چیز اس میں یہ ناقص چیز ہے. جیسے ہم ایک سگریٹ کو حرام بھی کہتے ہیں کچھ لوگ، یا نقصان دہ تو کہتے ہیں. اب وہ اگر حرام نہیں تو غیر طیب کے زمرے میں تو آ رہی ہے نا. اسی طرح اور کافی ساری چیزیں ہیں کہ جو کیمیکلز ایسے کہ جو واضح ہو گئے ہیں، جن پہ ریسرچ ہو گئی ہے کہ اس چیز میں یہ کیمیکل ہے اور یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے. جیسے آج کل بڑا مسئلہ ہے بچوں کی صحت کے حوالے سے کہ مارکیٹ میں کچھ ایسے ڈرنکس ہیں کہ جن کے اندر کیفین کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے. یعنی اس کی وجہ سے کافی سارے بچوں کے کڈنی پرابلمز آئے ہیں، لیور پرابلمز آئے ہیں، بچوں کی اموات ہوئی ہیں. یعنی بہت وہ معاشرے میں ایک نقصان دہ چیز ثابت ہوئی ہے. تو گورنمنٹ کو مجبوراً اس پہ لکھنا پڑا کہ یہ بچوں اور ایسی خواتین کے جن کو پریگننسی ہو وہ استعمال نہ کریں کہ اس میں ہائی مقدار میں کیفین ہے. اب کیفین وہ فوڈ گریڈ والی تو ایٹم نہیں ہے، وہ کیمیکل ہے. جیسے ہیپر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، بلڈ سرکولیشن تیز ہوتی ہے، ٹمپریری انرجی فیل ہوتی ہے. تو یہ بچوں کے معدے، جگر، ان کی صحت، ان کے برین کے لیے سخت نقصان دہ ہے. اب یہ واضح ہو گیا تو یہ غیر طیب ہے. اور اسی طرح اگر ڈیٹیل میں ہم جائیں تو اور بھی ایسے ڈرنکس کہ ہم نام نہیں لیتے، لیکن ایسے ڈرنکس جن میں ہمیں کنفرم ہو جائے اس میں کیفین ہے یا ایسڈ ہے، اور ایسڈ کی اتنی مقدار ہے کہ وہ انسان کے معدے کو ڈسٹرب کر سکتی ہے، جسم میں کیلشیم کی مقدار کو ختم کر سکتی ہے.
تو یہ چیز واضح ہونے کے بعد اس کو بھی ہم غیر طیب کے زمرے میں لے کے جائیں گے. اور اس کے بعد فوڈ میں وہ چیزیں جیسے یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی پروڈکٹ جو ریگولر فوڈ کا حصہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں گندم دی ہے، ایک اچھا اناج ہے ہماری ضرورت کے لیے، اس میں فائبر بھی ہے، نیوٹریشن بھی ہے. وہ نیوٹریشن فائبر نکال کے جب صرف وہ میدہ رہ جاتا ہے، اب وہ میدے میں صرف کاربوہائیڈریٹس ہی ہیں، انرجی اس سے مل ہی نہیں رہی. اب اگر ہمیں اویلیبل ہے گندم خالص حالت میں تو اس کو استعمال کرنا چاہیے، وہ طیب چیز ہے. اور اسی طرح یعنی آگے ہم جاتے ہیں تو اور کچھ فوڈ میں ایک پیمانہ لگا لیں کہ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اصول ہم بنا لیتے ہیں زیادہ لمبی ڈسکس کرنے سے، کہ وہ چیز جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ، جو ہیومن باڈی کو سائیڈ افیکٹ کرتی ہے، اور وہ پروو ہو گئی ہے، واضح ہے، اس میں پتہ چل گیا ہے کہ اس میں یہ کیمیکلز ہیں. جب یہ کنفرم ہو جائے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ غیر طیب ہے. تو جس طرح حرام سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیر طیب چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے. اگر ہم حلال اور طیب چیزیں کھائیں گے تو اس سے ہمیں انرجی بھی ملے گی، جسم میں طاقت بھی آئے گی، امیونٹی بھی بوسٹ ہوگی، اور بہت ساری بندہ بیماریوں سے بھی بچ جائے گا. اور اب یہ تو بڑا آپ نے ایک اہم اور بڑا میں سمجھتا ہوں بڑا ایک پریشان کو نقطہ اٹھایا ہے. ہماری تو 90% جو پروڈکٹس ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ کیمیکل والی ہیں. یعنی آپ کوئی نام لیں کسی چیز کا اور وہ فیکٹریوں میں بنتی ہے، جب فیکٹری میں بنتی ہے تو لامحالہ اس کے اندر جو ہے وہ کیمیکل بھی یوز ہوتے ہیں. اس کو پرزرو کرنے کے لیے بھی اس کے اندر پرزرویٹیوز جو ڈالے جاتے ہیں، اس کے اندر فوڈ کلرز جو ہے شامل کیے جاتے ہیں، اس کے اندر کیا کہتے ہیں ٹیسٹ انہانسر جو ہے نا اس کے یوز کیے جاتے ہیں. تو یہ سارے کیمیکلز ہیں. جی جی بالکل. تو اگر اس طرح دیکھیں تو پھر تو میرا خیال ہے کہ ہماری جو کھانے پینے کی جو 90% چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری مطلب اسی زمرے میں آتی ہیں. اس میں بھائی جان اب دیکھنا پڑے گا کہ اگر ہم اپنی بساط کے مطابق پھر دیکھو نا جی، حلال حرام بھی تو گنجائش اس وقت دی گئی جب آپ کا کوئی حل ہی نہیں نکل رہا. ہمیں اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے کوشش پوری کرنی چاہیے کہ ہم جو غیر طیب چیزیں ہیں، یعنی وہ پروو ہو گئی ہیں کہ یہ نقصان دیں. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ پریزرونگ کے لیے اتنی مقدار میں ہوتی ہیں، میں بھی ان کا وہ اس لیول پہ سائیڈ افیکٹ یا نقصان نہ ہو. وہ چیزیں تو قابل برداشت ہیں، کیونکہ ایک ورلڈ وائڈ جو فوڈ کی کوانٹٹی کو پورا کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں استعمال کرنا مجبوری بھی ہے. لیکن کچھ ایسے کیمیکل جیسے ایسڈ ہے، تیزاب ہے، یا اس طرح کی چیزیں کہ جو بہت زیادہ جلدی نقصان دینے والے ہیں، جیسے کیفین کا بھی ہم نے ذکر کیا. اور اسی طرح کچھ کھانے میں ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی کوالٹی اتنی ناقص ہے کہ اس سے بو آ رہی ہے، اور وہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ کھائیں گے تو اس سے کوئی نہ کوئی سائیڈ افیکٹ ہوگا. تو وہ جو کوالٹی کا ایک معیار ہے، وہ جتنی کوشش انسان کر سکے اور جتنی اس میں بساط ہو، جتنا اس کے وسائل اس کا ساتھ دیں، میرا خیال ہے کہ اس کو اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ طیب یعنی کوالٹی کو بھی مینج کرے. اچھا، آپ فرمائیے کہ یہ جو اب جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جی ہمیں کوالٹی کو بھی یعنی خدمت، ابھی تو لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہے نا کہ ہم جو کچھ کھا رہے ہیں اس میں مطلب کیا کچھ ہے. جی جی. ہمیں تو نہیں پتا کہ اس کے اندر جو ہے یہ ہمارے لیے اس کی جو نیوٹریشنل ویلیو کیا ہے، یا اس کے اندر جو جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ طیب اور غیر طیب کی جو ایک یعنی ایک تقسیم ہے کہ اس کے اندر کیمیکل کی کتنی مقدار ہے اور کس قسم کا کیمیکل ہے، ہمارے لیے نقصان دہ ہے یا نہیں ہے. اس حوالے سے فرمائیں کہ عام آدمی کس طرح سے اس کو انڈرسٹینڈ کرے. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انسان کی جو بیسک انرجی سورس ہیں وہ 3 ہیں. ایک جو ہم روٹین میں اناج ہمارا ہے کاربوہائیڈریٹس کی صورت میں، گندم ہے، جو ہے یا باقی غلہ جات. دوسرا گڈ فیٹ ہے، جیسے دیسی گھی ہے، مکھن ہے، اولیو آئل ہے، سرسوں کا تیل ہے، یا باقی سیڈ آئل ہیں. اور تیسرا جو ہے وہ پروٹین ہے، میٹ کی صورت میں، دالوں کی صورت میں. اب اس پہ یہ 3 ہمارے انرجی سورس ہیں. اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بھی خالص چیز اویلیبل ہو سکے، جس طرح آپ نے کہا کہ فیکٹری پروسیسنگ. اب فیکٹری پروسیسنگ میں بھی کچھ ایسی پروڈکشن ہے جو نیچرل چیزیں یا اچھی چیزیں بھی مارکیٹ میں آتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کافی مقدار میں استعمال کی جاتی ہیں،
اور ان کے ایڈز بڑے خوبصورت بنا کے پیش کیے جاتے ہیں لوگوں کو، یعنی وہ لگتا ہے کہ شاید یہ ہماری صحت کو بہتر کرے گی، لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انتہائی نقصان دہ ہیں۔ اب ایک عام انسان اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو روز مرہ کی زیادہ مقدار میں ہم چیزیں لے رہے ہیں اس میں تھوڑا یہ کلیئر ہو جائے چیزیں، یعنی لوگوں کو انفارمیشن ملنی چاہیے کہ وہ کم از کم روزانہ کی جو بنیادی ہماری غذائی ضرورت ہے اس کے اندر جو چیزیں ہیں ان کی کوالٹی یا ان کی جو نیوٹریشن ویلیو ہے یا کوالٹی ہے اس کو وہ بہتر کریں۔ جیسے ہم ایک مثال لے لیتے ہیں کہ کھانے پینے میں ہم کوکنگ کے لیے جس طرح گھی اور ایل استعمال کرتے ہیں، اب اس میں اگر ہم ریفائن ایل پہ جاتے ہیں جو فیکٹری پروسیسنگ سے آتا ہے، تو اس پہ میری جو پریکٹس میں مریضوں کی جو ہسٹری ہیں ان میں جو بیماریوں کے نہ ٹھیک ہونے کی بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ بازار میں بکنے والا بناسپتی گھی اور ریفائن آئل ہے۔ اس میں بہت ناقص کوالٹی بھی آتا ہے، لیکن اگر وہ کوالٹی بھی ہو تو اس کے اگر ہم انگریڈینٹس کو دیکھتے ہیں تو یہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ملائی جاتی ہیں کہ جو صحت کے لیے واقعتاً بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ جیسے ایک ہم مثال لے لیتے ہیں کاسٹک سوڈا، یہ ایک الکلائنش تیزاب ہے۔ اب جیسے یہ صابن میں استعمال ہوتا ہے، ہمارے استاذ تھے دوست محمد صابر ملتانی صاحب، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا، میں نے جب پڑھا تو پھر میں نے اس پہ بڑی ریسرچ کی۔ انہوں نے یہ لکھا تھا کہ جو صابن کے انگریڈینٹس ہیں وہی بناسپتی گھی کے انگریڈینٹس ہیں، جن چیزوں سے صابن بنتا ہے ان چیزوں سے یہ بناسپتی گھی بنتا ہے۔ اب یہ بڑی حیران کن بات تھی کیونکہ ہم بھی اسی لائن میں انہی چیزوں کو کھانے پینے میں استعمال کر رہے تھے، تو میں نے پھر اس پہ کافی ریسرچ کی تو مجھے یہ کنفرم ہوا کہ جو فیکٹریاں صابن بناتی ہیں وہی بناسپتی گھی بناتی ہیں، وہی فیکٹریاں کوکنگ آئل بناتی ہیں۔ اب ہم نام نہیں لیتے لیکن آپ اگر چین دیکھیں گے نا، جتنی فیکٹریاں صابن بنانے والی ہیں وہی فیکٹریاں گھی پیک کرتی ہیں، وہی فیکٹریاں کوکنگ آئل پیک کرتی ہیں۔ اب ریفائن آئل، بناسپتی گھی اور صابن، اس کی ایک فیکٹری میں بننے کے پیچھے جو جڑ تھی وہ یہ تھی کہ اس کے مین انگریڈینٹس سیم ہیں۔ اب جو وہ مین انگریڈینٹس ہیں ان میں جو خطرناک چیز ہے وہ کاسٹک سوڈا ہے۔ اب شاید میں نے پڑھی تو تھی بات، اب اس کو پروو کرنا بھی ضروری تھا۔ جب تک مشاہدہ نہ ہو تو پھر ہم اس کو آگے بیان بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس پہ ہم نے ایک تجربہ کیا تو وہ تجربہ بھی کامیاب رہا کہ اگر آپ بھی گھر میں جا کے دیکھنا، جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں یا سامعین جو ہمیں سن رہے ہیں وہ بھی ایک تجربہ یہ ضرور کریں گھر میں کہ جس برانڈ کا بھی آپ گھی یا ریفائن آئل استعمال کر رہے ہیں گھر میں، کوئی ایسا کپڑوں پہ داغ لگ جائے جیسے یہ گریس نما داغ ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کا وائٹ کپڑوں کے اوپر وہ صابن سے نہ اتر رہا، تو یہ ہم فری میں لوگوں کو ایک نسخہ بھی دے رہے ہیں داغ اتارنے کا، یعنی ایسے داغ جو صابن سے نہ اتر رہے ہوں، یہ عورتوں کے لیے ایک ٹوٹکا بھی ہے، اس کو استعمال کر کے یہ بھی ایک فائدہ لیا جا سکتا ہے کہ جس برانڈ کا بھی گھر میں گھی، بناسپتی یا ریفائن آئل پڑا اس سے وہ داغ کو دھوئیں، وہ گھی ڈال کے یا ریفائن آئل ڈال کے اس کو ملیں تو وہ گریس نما داغ بھی ختم ہو جائے۔ بلکہ پچھلے دنوں میرے ایک دوست امریکہ سے آئے ہوئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں گھر میں نا کچھ کام کر رہا تھا تو میرے ہاتھ کو لک لگ گئی۔ یہ لک اتنی سخت چیز ہے کہ یہ کسی چیز سے نہیں اترتی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی نا انجانے میں وہ کوکنگ آئل والی بوتل جو تھی نا اس کا ڈھکن کھلا ہوا تھا، وہ میرے ہاتھ پہ گر گیا ایسے اٹھانے سے نا، وہ جیسے ہی میرے ہاتھ پہ گرا تو وہ لک میرے ہاتھ سے اکھڑ گئی۔ وہ تارکول جو تھی نا وہ تارکول کو اس نے اتار دیا۔ کہتا ہے کہ میں بڑا حیران ہوا، باقی جو لڑکے کام کر رہے تھے وہ چھت کے اوپر کوئی وہ کام کر رہے، تو میں نے ان کو سب کو کہا کہ یہ آپ نا ہاتھ صابن سے دھونے کی بجائے یہ کوکنگ آئل سے ملیں تو یہ جلدی اتر جائے۔ وہ کہتا مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا کہ یہ کیوں اترا ہے، آپ نے آج بتایا ہے کہ اس میں کاسٹک سوڈا ہوتا ہے جو ایک الکلائنش تیزاب ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ اگر ہم کنفرم کر لیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی غیر طیب کے زمرے میں آئے گا، اور اس کے ایڈز پہ ہم نہ جائیں کہ ان کے اشتہارات کتنے خوبصورت چل رہے ہیں۔ ہمیں اپنی صحت کو بچانا چاہیے، اپنے بچوں کی صحت کو بچانا چاہیے،
بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑے قیمتی ہیں، جو بڑے اچھی پوسٹوں پہ کام کر رہے ہیں، علماء دین ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، اور جو سائنٹسٹ ہیں، ہمارے بیوروکریٹس ہیں، بزنس مین ہیں، ہر بندے کی زندگی بڑی اہم ہے. تو ہمیں اپنی زندگی کو بچانے کے لیے ان غیر طیب چیزوں سے بچنا چاہیے. کیونکہ یہ تو ہم بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے. یہ اگر یعنی یہ دیکھیں گے تو پھر ہم وہ اتنا گھی کہاں سے لے کر آئیں گے، دیسی گھی کہاں سے آئے گا اور بٹر کہاں سے آئے گا. ہاں، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے آپ کا، کیونکہ پھر جب کوالٹی مینج کرنی ہے تو پھر وہ پورا کیسے ہوگا، یا کیسے ہم اس کو مینج کریں گے. اب ہر گھر میں تو اس میں مسئلہ تو یہ بہت بڑا ہے، اور جو ڈیولپ کنٹریز ہیں انہوں نے تو بڑا مینج کر لیا اس میں. ہر جگہ پہ یہ اولیو آئل کی بڑی مقدار میں لوگوں کی وہ ایزی ٹو ریچ ہے. مکھن اور دیسی گھی بھی لوگوں کا اویلیبل ہے. ادھر تھوڑے معاشی مسائل بھی ہیں ہمارے معاشرے میں، لیکن اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں پھر کوشش کرنی چاہیے. جس طرح دیکھو ہم ہر چیز کا ایک بجٹ بناتے ہیں، اور اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں کہ ہم نے اچھی گاڑی خریدی ہوئی ہو نا، اگر ہم V8 گاڑی خرید لیتے ہیں، اب اس کے اندر جو موبائل ہے اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کرتے. یعنی ہمیں اگر پتہ چل جائے نا کہ اس شاپ سے وہ 2 نمبر موبائل ہے تو ہم کبھی نہیں ڈلوائیں. اس کے لیے ہمیں ٹریولنگ کرنی پڑے، خرچہ زیادہ کرنا پڑے، ہم اپنی گاڑی کے انجن کو بچانے کے لیے اچھا موبائل ڈالیں گے، برانڈڈ ڈالیں گے، اعتماد والے بندے سے لے کے ڈالیں گے تاکہ گاڑی چلتی رہے، خراب نہ ہو، اس کی حفاظت. بس اتنی اگر سوچ لیں نا جتنا ہم گاڑی کا سوچتے ہیں، اتنا اپنا سوچ لیں، اتنا اپنا سوچ لیں. ایک تو بنیادی چیز یہ ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو، کیونکہ جب میں مریضوں کو بتاتا ہوں نا، وہ بھی یہ سوال کرتے ہیں جو آپ نے سوال کیا ہے کہ حکیم صاحب مہنگائی بڑی ہے، کیسے مینج کریں. تو اس میں ہمارے ایک دوست تھے، وہ ڈاکٹر تھے لیکن وہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، PhD ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر نفیس رحمان صاحب. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ دل کا آپریٹ ہو نا تو 7-8 لاکھ سے زیادہ پیسے خرچ ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ کی عمر 60 سال ہے اور آج سے آپ زیتون کا تیل کھانا شروع کر دیں تو آپ اپنی لائف کی جو باقی بچی ایوریج ہے 20 سال 30 سال جو بھی آپ ایوریج نکال لیں تو وہ 8 لاکھ کا آپ اولیو آئل نہیں کھا سکتے. یعنی آپ نے جو پہلے حدیث ذکر کی بڑی خوبصورت کہ صحت کی قدر کریں بیماری سے پہلے. یعنی اکثر لوگ صحت کی قدر کرنے میں غافل ہیں. وہ غفلت میں یہ بھی ہے کہ ہم بیماری پہ خرچ کر رہے ہیں، دوائیوں پہ خرچ کر رہے ہیں، ڈاکٹر کی فیسز بھر رہے ہیں، ہم دوڑے ہوئے ہیں، اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، تو کوالٹی کو مینج نہیں کر رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں، بہت سارے لوگوں کے پاس وسائل بھی ہیں، اللہ نے مال دیا ہوا ہے، رزق بھی ہے، کافی بزنس مین ایسی کمیونٹی ہے کہ جن کو پیسے تو ہیں لیکن میرا خیال ہے علم کی کمی کی وجہ سے بعض دفعہ ہم یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو شعور کی کمی ہے نا کہ چیزوں کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس غلطی کا شکار ہوتے ہیں. اگر اللہ نے کسی کو وسائل دیے ہوئے ہیں تو فرسٹ آپشن میں وہ اولیو آئل پہ چلا جائے. مارکیٹ میں موجود ہے، ابھی تو پاکستان میں بھی الحمدللہ اس کی کاشت بھی شروع ہو گئی ہے اور پروڈکشن بھی شروع ہو گئی ہے اور کوالٹی بھی بہت اچھی ہے. تو اس سے اگلے مرحلے میں جو گاؤں میں لوگ رہتے ہیں وہ دیسی گھی ایزی ہے ان کے لیے، مل بھی سکتا ہے، بنا بھی سکتے ہیں، یعنی کوئی مشکل نہیں ہے. تو تیسری آپشن ایک بہت اچھی آپشن ہے کہ ہمارے ملک میں سرسوں بیجی جاتی ہے. جو ہمارے ملک کی دیسی سرسوں ہیں اس کا جو سرسوں کا تیل ہے اگر وہ اچھی کوالٹی کا مل جائے تو اس میں بھی نیوٹریشن ویلیو بہت اچھی ہے. کیونکہ جب ہم نے فیٹ کا لفظ گڈ فیٹ، کوالٹی والی فیٹ لینا ہے تو وہ کولڈ پریس پہ ہم جانا ہوگا کہ اس میں کوئی کیمیکل پروسیسنگ نہ ہو، اس میں کسی وہ مصنوعی پریزرونگ، فلیورنگ، کسی طرح کے کیمیکل آرٹیفیشل نہ ہوں. تو نیچرل جو کولڈ پریس سیڈ کے اندر اللہ نے وہ تیل رکھا ہوا ہے ہماری زندگی اور غذا کے طور پہ، وہ کولڈ پریس میتھڈ سے نکلا ہوا تیل وہ اتنا مہنگا نہیں ہے. اس میں پھر اگلی بات یہ ہے کہ اگر وہ مہنگا بھی ہو، ڈبل قیمت پہ بھی ملے، تو میرا خیال ہے کہ جدھر ہم ناقص 2 لیٹر کھا رہے ہوتے ہیں تو خالص 1 لیٹر کھا لیں، اس کی کوانٹیٹی کم کر لیں، کوالٹی امپروو کر لیں. تو اس سے میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. جب ہم ڈیمانڈ کریں گے خالص چیز کی تو مارکیٹ میں ملے گی. اگر ہم اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں کرتے، ہم ضرورت ہی نہیں سمجھتے، ہم اس کو ڈھونڈتے ہی نہیں، ہم اسی روٹین میں چل رہے ہیں کہ اس پہ سوال ہی نہیں اٹھا رہے، ڈسکس ہی نہیں کر رہے،
تو وہ ناقص کوالٹی بکے گی، اسی چیز پہ لوگ لگے رہیں گے، شعور بھی نہیں آئے گا اور صحت بھی خراب ہوگی۔ لیکن تو جی آئل کے علاوہ کیا چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے اس کو ریپلیس کرنا اور اس کو امپروو کرنا؟ اس میں جو وہ ہم ذکر کر رہے تھے نا، زیادہ مقدار میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اس میں ایک تو یہ آئل بنیادی ایک انگریڈینٹس ہے ہمارے فوڈ کو پریپیئرنگ کرنے کے لیے، اور ضرورت بھی ہے انسانی جسم کی، یعنی گڈ فیٹ جس میں دیسی گھی، مکھن، اولیو آئل یا سرسوں کا تیل یا باقی جو مونگ پھلی کا تیل ہے، تلوں کا تیل ہے، جتنے بھی خالص تیل ہیں، یہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہیں، یعنی یہ فیٹ گڈ فیٹ لینی بھی چاہیے، اور یہ بچوں کے لیے اسپیشلی ان کی گروتھ کے لیے، اور جتنے ہمارے باڈی میں ہارمونز بنتے ہیں نا وہ گڈ فیٹ سے بنتے ہیں۔ اب ان ہارمونز کی امپروومنٹ کے لیے اس میں آگے بڑی لمبی بات ہے کہ ایل سیروٹونین ہے، آپ کا ٹیسٹوسٹیرون ہے، عورتوں میں پروجسٹرون ہے، باقی ایل ڈوپامین ہے، یہ جتنے ہارمونز کی ایک لمبی چین ہے، اس کی بیسک جو چیز ہے وہ پیچھے آپ کو گڈ فیٹ چاہیے۔ آپ اگر بنیادی خام مٹیریل ہی باڈی کو نہیں دیں گے تو پھر بندوں کو وہ پھر ساری بیماریاں جو ڈیفیشنسی ہوگی نیوٹریشن، وہ پھر بیماریاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں کھانے کے بعد دوسری اناج، یعنی گڈ فیٹ کے بعد دوسری چیز اناج ہے، جیسے کارب ہیں، ہر بندے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں ہمیں پھر یہ تھوڑا کوشش کر کے جو ہماری دیسی گندم ہے جس میں فائبر بھی ہوتا ہے، وٹامنز بھی ہوتے ہیں، اس یعنی چکی کے آٹے کو استعمال کرنا چاہیے، یعنی اس میں بھی ریفائن آٹے کو یوز نہیں کرنا چاہیے میدے کی صورت میں، یا اس سے بنی ہوئی جتنی پروڈکٹ ہیں اس میں پھر ایک لمبی لسٹ آ جاتی ہے فاسٹ فوڈ کی، پھر وہ پیزا برگر یہ ساری چیزیں۔ اب وہ غیر طیب کا لفظ اگر آپ ریسرچ کریں گے تو میرا خیال ہے فٹ ہوگا ان کے اوپر نا، تو ان چیزوں پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ کس طرح ہم نے بچنا ہے ان چیزوں سے۔ یعنی جن لوگوں نے یہ ایجاد کی تھیں وہ اب بچنے کی کوششیں کر رہے ہیں، واپس آنا شروع ہو گئے، وہ اس کا متبادل ڈھونڈ رہے ہیں، وہ خالص آرگینک اور نیچرل چیزوں کی طرف واپس آ رہے ہیں، اور ہم نے ابھی دوڑ لگائی ہوئی ہے، اور اس دوڑ میں پھر ابھی بیماریوں کی پھر آپ دیکھ لیں اسپتالوں میں کیا صورتحال ہے، اور گھروں میں ہر بندہ کوئی نہ کوئی ڈاکٹر سے کنسلٹنسی یا کسی معالج سے وہ رابطے میں ہے کہ کوئی میدے کی دوائی کھا رہا ہے، کوئی کولیسٹرول کی، کوئی بلڈ پریشر کی، کوئی یورک ایسڈ کی۔ یہ جتنی دائمی بیماریاں ہیں نا جن پہ یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ جن میں یعنی میڈیکل میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دوائی آپ نے ساری زندگی کھانی ہے۔ یہ جو ساری زندگی دوائی کھانے والی بیماریاں ہیں جن میں بلڈ پریشر ہے، شوگر ٹائپ 2 ہے، اور کولیسٹرول ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، اسی طرح ہارٹ بیٹ کا تیز ہونا، سر درد، یہ مکمل کیور ہو جاتی ہیں جب ان دو چیزوں پہ عمل کیا جائے۔ اس کا یہ ہے کہ پیچھے جو وجہ ہے وہ ہم ٹھیک نہیں کر رہے اور ہم صرف اس کو مینج کر رہے ہیں۔ اب اس کی صرف کوالٹی اور کوانٹیٹی کو مینج کر لیں تو یہ جو لمبی لسٹ ہے نا بیماریوں کی جس پہ لوگ ساری زندگی میڈیسن کھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑے آج میں راز کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف کوالٹی اور کوانٹیٹی مینج کرنے سے وہ بندے کی ٹائپ 2 شوگر خود بخود ختم ہو جائے گی، موٹاپا واپس بندہ اصل حالت میں آ جائے گا، بلڈ پریشر بغیر دوائی کے ختم ہو جائے گا، کولیسٹرول اس کا 3 مہینے کے بعد 12 ہفتے بعد بالکل نارمل ہوگا، ہارٹ بیٹ ٹھیک رہے گی، اس کی کڈنی وہ بھی کیور ہو جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے، برین ایمریج، سر درد، ہارٹ بیٹ کا تیز ہونا، ان چیزوں سے بھی مریض بچ جاتا ہے، اور بڑی مزیدار صحت مند خوبصورت لائف اس کو ملتی ہے صرف ان 2 باتوں پہ عمل کرنے سے۔ صاحب بہت شکریہ، ماشاءاللہ بڑی آپ نے نا یعنی دین اور دنیا، یعنی آپ نے ہمیں جو ہے نا یہ بتایا کہ دین یہ کہتا ہے، قرآن میں یہ موجود ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اور آپ کا یہ فرمان ہے، اور اگر اس کو ہم آج کے دور میں بھی اپنے لیے مشعل راہ بنائیں اور اپنے لیے ایک اسوہ اور اپنے لیے نمونہ سمجھیں تو ہم جو ہے ان بیماریوں سے جو بڑی خطرناک بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، جو بہت سارا ہماری لائف کا اور بڑی محنت سے کمائی ہوئی محنت سے جو ہماری کمائی ہوتی ہے وہ جو ہم اس کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں، اس کو ہم اپنی ہیلتھ کے جو لائف سٹائل ہے اس کو بہتر کرنے میں لگا سکتے ہیں۔ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کے وقت کا تشریف لائے، انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ آئندہ بھی آپ ہمارے ناظرین کے لیے جو ہے وہ ہم آپ کا جو آپ کے علم سے اور آپ کے تجربے سے بہت شکریہ، فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ لوگوں کو بھی ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے حکیم رسول اللہ گوندل صاحب، آپ فاضل طب الجراحت ہیں، فاضل علوم اسلامیہ ہیں، انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے ہمیں یہ بتایا کہ دین ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ ہم اپنا جو ڈائٹ ہے، جو ہماری خوراک ہے، اس کو کس طریقے سے بہتر کریں، بلکہ انہوں نے آج ہمیں 2 ٹپس بتائی ہیں کہ آپ اپنے اگر کھانے کی مقدار اور اس کا معیار
اگر آپ بہتر کر لیں گے تو جو آج کل بڑی خطرناک بیماریاں ہیں اور بڑی کرونک ڈیزیزز ہیں اور بڑی دیر تک انسان کے ساتھ رہتی ہیں، اس سے آپ کے وقت کا بھی ضیاع ہوتا ہے، آپ کے پیسے کا بھی ضیاع ہوتا ہے، آپ کی صحت بھی خراب ہوتی ہے، تو آپ ان ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمیں بھی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس وقت اس پروگرام کو ختم ہو جاتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔